مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ دودھ پلانے والی عورتیں تھیں، سب کی سب خواتین یہ چاہتی تھیں کہ مکہ کے سب سے متمول گھرانے کا بچہ ہمیں مل جائے تاکہ اس بچے کو دودھ پلانے کے عوض ہمارے گھرانے میں رزق کی بہت وسعت ہو جائے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب دیکھنے کے لیے گئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے چھوڑ آئیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی ماں مجھے کیا دے پائے گی۔ پھر وہ جب پورے مکہ میں گھومی، بالآخر ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ ان کے شوہر نے ان سے پوچھا بچے کے بغیر ہی جائیں گے؟ تو کہنے لگی میں چاہتی تو نہیں ہوں لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں مل سکا۔ تو ان کے شوہر نے کہا کیوں نہیں اسی بچے کو لے لیتی جس کو تم چھوڑ آئی ہو؟ کہنے لگی وہ یتیم ہے اور یتیم کی وجہ سے مجھے وہ مال تو نہیں مل پائے گا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ اگر کوئی اور بچہ نہیں ملتا تو چلو اس یتیم ہی کو لے آؤ۔ یوں سیدہ حلیمہ سعدیہ بادل نخواستہ آپ کو لینے کے لیے پہنچ گئیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ملاقات ہوئی، یہ موقع تھا جب والدہ نے اپنے بچے کے خاص اوصاف کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر سیدہ حلیمہ سعدیہ بے دلی کے ساتھ بچے کو لے کر آئیں، لیکن جب بچے کو اٹھایا تو انہوں نے اپنے جسم میں تبدیلی محسوس کی۔ جب وہ اپنی گدھی پر سوار ہوئی تو گدھی میں تبدیلی محسوس کی۔ ساتھ والی خواتین نے کہا جب یہ گدھی آئی تھی لاغر تھی، بیمار تھی، اب یہ گدھی سب کے آگے چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بچے کی برکت ہے۔ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے کو واپس پہنچ گئیں، بکریاں پال رکھی تھیں جن کا دودھ استعمال بھی ہوتا تھا اور بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کی وجہ سے معاش کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ ان کی بکریاں بھی بنو سعد میں سب سے زیادہ لاغر تھیں، بہت کمزور بکریاں تھیں اور ان کے تھن خشک تھے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے انہیں گود میں لیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی ہیں۔ تب انہوں نے محسوس کیا کہ گدھی تیز ہو گئی، لاغر تھی، کمزور تھی، قوت والی ہو گئی، میں نے اسے اٹھایا ہے اور میری چھاتیاں کبھی دودھ سے بھری رہیں اور میرے پاس غذائی قلت ہے۔ پھر جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر اپنے بیٹے کو بھی پیٹ بھر کے دودھ پلایا۔ وہی بچہ تھا جو ہر وقت چیختا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے، وہی بچہ خوش باش ہو گیا کیونکہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا تھا۔ پھر جب ان کے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے تو بکریاں جس جگہ پر چرنے کے لیے گئیں وہ خوب سرسبز تھی، بکریوں نے بھی خوب پیٹ بھر کے کھایا اور خوب دودھ دیا۔ یوں سیدہ حلیمہ سعدیہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ یہ خاندان اس برکت کو محسوس کرتا رہا، وہ لوگ آپس میں بھی اس بات کو ڈسکس کرتے تھے۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں، صحیح حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے یہ برکتیں بالکل ابتدا میں ہی ظاہر ہونے لگ گئی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ حلیمہ کا بیٹا بھی پروان چڑھتا رہا۔ سیدہ حلیمہ 2 سال کے بعد بچے کو لے کر مکہ گئی کیونکہ دودھ کی مدت ختم ہو چکی تھی، لیکن خصوصی طور پر ریکویسٹ کی کہ کھلی آب و ہوا میں بچے کی زیادہ اچھے طریقے سے پرورش ہو سکے گی، اس لیے آپ دوبارہ اسے میرے ساتھ واپس بھیج دیجئے۔ کیونکہ سیدہ حلیمہ جانتی تھیں کہ جب سے بچہ آیا ہے خاندان کے معاشی حالات بھی بدل گئے اور اوورآل سیدہ حلیمہ اپنے خاندان میں بھی بڑے ممتاز مقام پر آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں موجودگی کی وجہ سے۔ سیدہ آمنہ اگرچہ چاہتی نہیں تھی، لیکن جب سیدہ حلیمہ سعدیہ نے بہت زور لگایا تو بادل نخواستہ انہوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے انہیں واپس کر دیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے ہوئے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا تذکرہ ہمیں حدیث کی کتب میں بھی ملتا ہے اور سیرت کی کتب میں بھی ملتا ہے۔ ملاقات ہوئی یہ موقع اور وہ واقعہ اس نوعیت کا ہے جس کی گواہی بعد کے آنے والے واقعات سے بھی ملتی ہے۔ اس واقعے کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا بھائی دونوں ہی بکریاں چرانے والے بڑوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے دیکھا 2 سفید پوش افراد آئے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور ان کا پیٹ کھول دیا، یعنی سینہ چاک کر دیا۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا۔ اس واقعے سے اس نے اتنی دہشت کھائی کہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں کو جا کے کہا میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، دل باہر نکلے تو لہو کیوں نہ پھیل جائے۔ ایسی کیفیت دیکھ کر ظاہر ہے کہ کسی بڑے کی بھی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے یہ سنا، امانت کے احساس کی وجہ سے بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ دیکھا تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے لیکن رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ پوچھا بچے سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، دل باہر نکالا، پھر دل کو واپس رکھا، اور سیدہ حلیمہ نے ان کی شرٹ اٹھا کے دیکھا تو سٹچ ہونے کا نشان بھی موجود تھا، یعنی سینہ سٹچ ہوا ہوا تھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ اس واقعے سے بہت ڈر گئیں اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب میں اس بچے کو ان کی والدہ کے سپرد ضرور کر دوں گی۔ پھر وہ آپ کو لے کر مکہ پہنچی اور سیدہ آمنہ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ اس بچے کو میرے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ یہ بچہ اب بھی آپ کے پاس آئے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب آپ اسے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ سیدہ آمنہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ دراصل میں اس وجہ سے اس بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ سارا واقعہ کہہ سنانے کے بعد، یعنی شق صدر کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کاٹنے کا واقعہ جب ماں کے سامنے رکھا تو اس موقع پر سیدہ آمنہ نے بچے کو برضا و رغبت قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بچہ بڑا خاص تھا اور ماں کی آنکھوں کا تارا، جس بچے کا باپ چلا جائے ماں اس بچے کی طرف اور زیادہ انکلائنڈ ہو جاتی، اور زیادہ محبت ہو جاتی۔ اس موقع پر بھی سیدہ آمنہ نے کہا کہ میرا بچہ بڑا خاص ہے، یہ خاص بنے گا۔ تو اس طرح سے سیدہ حلیمہ سعدیہ واپس چلی گئیں۔
फिर आपका दौर रज़ात शुरू होता है, यानी दूध पिलाने का दौर। आपको दूध पिलाने वाली खवातीन में सबसे मुमताज सैयदा हलीमा सादिया हैं। वो आपको साथ लेकर बनु साद के इलाके में गईं और उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बरस तक रहे। फिर वो आपको वापस आपकी वालिदा मोहतरमा के पास छोड़ गई थी। सईदा हलीमा सादिया के पास आपने जितना वक्त गुजारा, सईदा हलीमा सादिया को भी ले जाने के वक्त भी तजर्बा हो गया था कि आप खास हस्ती हैं, इसलिए कि जब सईदा हलीमा सादिया अपने कबीले से चली थी, जिस गधी पर वो सवार थी बहुत लागुर थी और बीमार होना एक बात है, फिर उसकी टांगों के दरमियान जख्म हो गए थे जिसकी वजह से वो आने वालों के काफले के साथ चल नहीं पाती थी, पीछे रह जाती थी। और उनके बच्चे भी बहुत लागुर थे क्योंकि उनका दूध इतना नहीं था और बच्चों को उनके मुताबिक इतनी खुराक नहीं मिल पाती थी। जब वो मक्का में आई तो उनके साथ जितनी खवातीन थीं सारी अन्नाएं थीं। अन्ना का मतलब आप समझते हैं, ये दूध पिलाने वाली औरतें थीं। सब की सब खवातीन ये चाहती थी कि मक्का के सबसे मतवाविल घराने का बच्चा हमें मिल जाए ताकि उस बच्चे को दूध पिलाने के इव्ज हमारे घराने में रिस्क की बहुत वुसअत हो जाए। सईदा हलीमा सादिया जब देखने के लिए गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इसलिए छोड़ आई कि ये यतीम बच्चा है, इसकी माँ मुझे क्या दे पाएगी। फिर वो जब पूरे मक्का में घूमी, बिल आखिर उनके पास कोई बच्चा नहीं था। उनके शौहर ने उनसे पूछा, बच्चे के बगैर ही जाएंगे? तो कहने लगी, मैं चाहती तो नहीं हूं लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिल सका। तो उनके शौहर ने कहा, क्यों नहीं उसी बच्चे को ले लेती जिसको तुम छोड़ आई हो। कहने लगी, वो यतीम है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अत-तरग़ीब व तरहीब में हमने 11 अहादीस देखी हैं और 12वीं हदीस किताबुस सुन्ना की है, सुन्नत का बयान। अत-तरग़ीब फिल इत्तिबाई व तरहीब मिनल इब्तिदा, 2 चीजें हैं, इत्तिबाए सुन्नत की तरगीब और बिदअत पर वईद। तो यहां हमें देखने की जरूरत है, सुन्नत किसे कहते हैं, बिदअत किसे कहते हैं, और सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए किस एतबार से नफामंद है, किस किस एतबार से। लुग़वी एतबार से देखें तो सुन्नत का मतलब है तरीका, रास्ता। और इस्तिलाही एतबार से अगर हम देखें तो हर वो कौल और हर वो फेल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुआ और हर वो कौल और फेल जो आपके सामने किया गया और आपने उससे रोका नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, तो जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है वो सुन्नत है। कुरान मजीद और सुन्नत दोनों ही दीन के पहले सरचश्मे हैं। यानी हमारा जो बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, आप इस्लाम को सीखना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन को सीखना चाहते हैं, तो अल्लाह की किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये 2 बेसिक सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। तो किताबुल्लाह जो है
ہمیں یہ یعنی قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں شرعی قوانین کا متن ملتا ہے اور سنت اس کی تشریح ہے، اور سنت مستقل ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سنت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ رسول دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروانے کے لیے ہی آتا ہے۔ ہماری زندگی میں سنت کا بڑا دخل ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا ہے، کہنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، کچھ کرنا ہے۔ فزیکلی اپنے اعضاء سے کریں، ہمارے انسانوں سے تعلقات بھی ہیں، انسانوں کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ہمیں ان فرائض کو ادا کرنا ہے۔ ہمیں جینے کے لیے خاندان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں معاشرتی تعلقات بھی رکھنے ہیں، معاشرتی زندگی گزارنی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، ایک اسٹیٹ کے اندر رہنا ہے، اور اسٹیٹ کے سٹیزن ہونے کے ناطے ہمیں کس طرح سے ہر موڑ پر کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اعمال میں سنت رسول کی موافقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اگر کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے سنت کی پیروی نہیں کی اس نے جو بھی عمل کیا اس کا عمل ضائع ہے۔ اسلام میں اعمال کی قبولیت کی دو شرائط، وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی خوشی کے لیے ہو، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور آپ کا طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ سنت کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے کس کس اعتبار سے حکم دیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، رب العزت کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اب کہہ دیجئے اگر آپ سب اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ اس آیت پر غور و فکر کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کرنا بذات خود کوئی آسان عمل نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا موقع مل جائے۔ دعوے تو بہت ہوتے ہیں لیکن عمل کرنا واقعتاً مشکل ہے، حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میری سنت پر عمل کرو، یحببکم اللہ،
तब अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी, तब वो तुमसे मोहब्बत करेगा। और हाँ, दूसरी बात भी है, वयगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तो ना गुनाहों की बख्शिश मुमकिन है, ना अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाना मुमकिन है, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं होती, आपकी पैरवी नहीं होती। तो अल्लाह ताला का हुक्म है, और जब जहानों का बादशाह हुक्म दे तो कोई दलील काम नहीं आ सकती, क्योंकि हुक्म मानना वाजिब है, फर्ज है। अल्लाह ताला का हुक्म मानना फर्ज है। और कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितने लोग हैं जो जुबान से कहते हैं अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। कितने ही हमारी सोसाइटी में गुनाह करने वाले ऐसे हैं, गुनाह भी करते जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला गफूर और रहीम। लेकिन ये सच नहीं है कि अल्लाह ताला की रहमत गुनाहों पर इसरार करने वालों के लिए भी हो। कौन है जो अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक हो सकता है? कभी आपने सोचा कि मैं अल्लाह ताला की रहमत की कैसे मुस्तहिक हो सकती हूँ? हम जब अल्लाह ताला की किताब में देखते हैं तो इसका जवाब हमें मिलता है, व अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आप अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनना चाहते हैं, इताअत कर लीजिए अल्लाह ताला की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कौन है जो दुनिया में नाकाम होना चाहता हो? लेकिन कितने कम लोग हैं जो दुनिया की कामयाबी के साथ आखिरत की कामयाबी के बारे में भी सोचना चाहें। और अगर दुनिया की कामयाबी सोचते हैं तो कभी ये बात जहन में नहीं आती कि दुनिया की कामयाबी भी किसी चीज से जुड़ी हुई है, इसका भी कोई सबब है, और आखिरत की कामयाबी का भी सबब है। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 71, रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह ताला की इताअत करता है और उसके रसूल की इताअत करता है, फकत फज़ फौज़न अज़ीमा, तो यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर। बहुत बड़ी कामयाबी किस वजह से है? इताअत की वजह से। और ये इताअत महज अल्लाह ताला की नहीं है, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करता है उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और फिर हम देखते हैं कि हर कोई ये कहता है कि अल्लाह ताला हिदायत देगा तभी हिदायत मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात। कितने ही लोग हैं जो इसलिए गुनाह करते हैं और हिदायत के रास्ते से दूर चले जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नहीं देता। लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला क्यों नहीं हिदायत देता। क्या आप जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला किसी को कैसे हिदायत देते हैं? रब्बुल इज्जत का फरमान है 3 लफ्जों में, व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किए बगैर हिदायत नहीं मिल सकती। क्या आपको यकीन है कि अगर हम अपने नबी की फरमा बरदारी करेंगे तभी हिदायत मिलेगी? फिर कितना ज्यादा जरूरी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जानना, आपकी सुन्नत को जानना। क्योंकि सुन्नत को जानेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे? फिर हिदायत कैसे मिलेगी? फिर रहमत कैसे होगी? फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे मिलेगी? तो हमारी तो पूरी जिंदगी बंधी हुई है
آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ آپ نے جو کہا ہمارے لیے ہے، آپ نے جو کیا ہمارے لیے ہے، آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا کہا گیا جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہمارے لیے ہے، اور ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، اور جو اعمال آپ کے سامنے کیے گئے انہیں ان کی کھوج لگائی، جانچ پڑتال کی اور عین حق ہمارے تک پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کیا آپ چہروں کی روشنی چاہتے ہیں؟ ہاں، اس دن، ایک دن ایسا آنے والا ہے، واللہ وہ دن آئے گا، اللہ کی قسم وہ دن حق ہے، میں، آپ، پچھلے اگلے سب لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ چہروں کی سیاہی اور چہروں کی روشنی کس چیز کے ساتھ متعلق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ چہروں کی روشنی اپنے نبی کے اقوال، اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے سے متعلق ہے۔ لیکن جس دن وہاں اکٹھے ہوں گے نا، اس دن کتنے ہی لوگ پچھتائیں گے کہ زندگی کچھ اور کاموں میں گزار دی اور اپنے رب کی باتوں کے لیے اور اپنے رسول کی باتوں کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ اس کے لیے یہ سمجھتے رہے کہ جو جان لیا اتنا کافی ہے، بس گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور تعلیمات کو جاننے کے پابند ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہونا، ایک بھی عمل۔ اچھا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں نا، الحمدللہ۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہ سوچا کہ میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے یا نہیں، اگر آپ نے یہ نہ سوچا، آپ نے جائزہ نہ لیا، اور آپ کی نماز میں کچھ حصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا اور کچھ نہ ہو، ہر نماز خطرے میں ہے۔ We are at risk۔ ہم ایسے جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جس کی دوسری سائڈ بالکل سٹریٹ نیچے جا رہی ہے، اس کے ایسے کنارے پہ کھڑے کسی بھی لمحے ہم گر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ میری نماز میں ایک ایک عمل، ہاتھوں کا، باڈی کا، زبان جو کچھ کہتی ہے اور دل کی جو کیفیت ہے، ہر ایک چیز کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا ہونا کتنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جان لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو پھر کتنا زیادہ ضروری ہے احادیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو جاننا اور اپنی نماز کو درست کروانا۔ کتنے ہی لوگ ہیں زندگی بھر سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے تکلیف گوارا نہیں کی، اپنے اوپر کسی کو نگہبان بنائیں، دیکھیں
ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہی رکوع سجدہ، اور کسی کو نماز جو ہے باقاعدہ طور پر سنائیں سیکھیں. تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے نماز کی. آپ زندگی کا ہر کام، کوئی کسی نوعیت کا کام ہے، ایک ایک کام کے بارے میں کانشیس ہونا پڑے گا. صرف وہ عمل قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. آپ اگر اپنی لسٹ بنا لیں نا، اپنی زندگی کے کچھ اعمال چلیے سیلیکٹ کر لیں کہ پہلے ان کو سنت کے مطابق ڈھال لیں. آپ اس کا پہلے انالیسس کریں گے، جائزہ لیں گے. آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس کا علم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنا تجزیہ کر لیں، پھر آپ کو پتا چلے کہ یعنی جو کچھ میں نے سیکھا ہے یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق کہیں کو خلل ہے، پھر کسی کی ہیلپ لیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے. اپنے بارے میں فکر مند ہو جائے. ساری عمر بھی لگائیں گے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر ہمارا ہر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ. سنت کتنی زیادہ اہم ہے. سنت کو جاننا، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے ہر عمل کو ڈھالنا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے سنت کے بارے میں کہ سنت جنت تک لے جانے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جو آپ نے کہا وہ سچ ہے. سنت وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کیونکہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے. آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا، آپ نے وہی کچھ کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ سوچا اور ایک دوسرے سے شیئر کیا کہ اگر ہم رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کتنے قیمتی الفاظ ہیں آپ کے، کتنی قیمتی تعلیمات ہیں. اور آپ سوچیں ہم نے اتنی بڑی دولت جو ہماری دسترس میں ہے، اس کے حصول کے لیے ہم اپنی زندگی لگانا نہیں چاہتے، رغبت نہیں پاتے دلوں کے اندر. تو اللہ سے دعا کر لیں یا اللہ وہ رغبت عطا کر دے، سنت کی محبت دے دے اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا دیجیے. ایک بڑی اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، صحیح الجامع صغیر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز یعنی سنت عطا کی گئی. یعنی جیسے قرآن ہے نا، ایسے ہی دوسری چیز بھی من جانب اللہ ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانب سے نہیں ہے، وہ بھی من جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو یہ سنت جو ہے یہ دین کا ماخذ ہے، بیسک سورس ہے. کیونکہ جو سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس کا عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا. سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد.
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو اگر کوئی سنت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو یہ ہلاکت اور رسوائی کا سبب ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ لہذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک سنت کے بارے میں کانشیس ہوں۔ صبح بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک ایک دن میں کتنی سنتیں، اور پھر ویکلی امور کے حوالے سے، پھر منتھلی، پھر اسی طرح سے اینولی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک ہی بار ہونے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہفتہ وار ہیں، اور کچھ روزانہ ہونے والے امور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں جن پر ایک دن میں ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ وہ سب سنتیں سیکھیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو سکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اور سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری کوئی سنت زندہ کی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو زمانے کی گردش میں لوگوں سے چھوٹتے چلے گئے اور لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ اب کوئی ایسا ہے جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کر لیا، تو سنت زندہ کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا اتنا بڑا کام۔ ایسی سنتیں جو لوگوں سے گم ہو گئیں یا ان کے عمل میں نہیں رہیں، تو یہ تو معاملہ تھا سنت کا۔ سنت کے بالکل بالمقابل دوسرا عمل ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، خود ساختہ عمل ہے، اجر و ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، بدعت ہے۔ دین میں کیا گیا ہر نیا کام گمراہی ہے، بدعت ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آپ نے اس سے قبل فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے۔ وکل بدعت ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو نبی کی سنت کو چھوڑ کے خود ساختہ طریقے اختیار کرنا، خود ساختہ راستے اختیار کرنا کیا درجہ رکھتا ہے؟ اور اب دیکھیے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں انسان کو اپنا ہی خدا بنا دیا گیا۔ جب قرآن حکیم میں پڑھتے تھے تب صورتحال اتنی کلیئر نہیں تھی جیسے اب کچھ عرصے سے یہ صورتحال زیادہ واضح ہوتی گئی۔ آپ نے بھی اللہ کی کتاب سے کتنے ہی لوگوں نے پڑھا ہوگا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا خواہشات بھی معبود بن جاتی ہیں؟ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس کو خواہش سے محبت ہے، جو خواہش کے لیے
اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، جو خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کو خواہشات پورا کرتے کرتے رب ہی بھول جاتا ہے. تو بات ہے آج کے دور کی گمراہی کی، جہاں لوگوں کو سلوگن دے دیا گیا میرا جسم میری مرضی. اب آپ سوچئے کہ اس چیز یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. کتنے ہی انسانوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اس دنیا میں اپنی مرضی کرنے کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں. یاد رکھیے گا ہم اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہم نے خود کو کریٹ نہیں کیا، ہم نے خود کو تخلیق نہیں کیا، ہمیں ہمارے رب نے بنایا ہے. اس نے ہماری زندگی کا طور طریقہ وضع کیا ہے. اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم سے سیدھا راستہ چھوٹ جائے گا. اس وجہ سے سنت اور بدعت میں سے آپ یہ دیکھ لیجئے سنت کا کیا مقام ہے اور بدعت کا کیا مقام ہے. ہر بدعت کو زندگی سے نکالنا ہے اور زندگی میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانا ہے. بدعت کا نقصان دیکھنا چاہے تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے ایک آڑ کر دیتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا. یعنی کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، آڑ ہے، قبول نہیں ہوئی، روزے رکھ رہا ہے یا دین میں بہت سارے نیکی کے کام کر رہا ہے، تو جو نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے اس معاملے یعنی دین میں کوئی چیز ایجاد کی، بدعت اختیار کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود اور باطل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو معاملہ تھا سنت اور بدعت کا. اب ہم حدیث دیکھیں گے. حدیث نمبر 12 ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی تو مجھ سے نہیں ہے. اتنی سادہ سی بات ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے. سنت سے اعراض کرنے والا اگر دنیا میں اپنے پیدائش کے رجسٹر میں اپنا نام مسلمانوں میں لکھوا چکا یا اس کے پیرنٹس نے لکھوا دیا کہ ساری دنیا اسے مسلمان سمجھتی، اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں. اللہ کے یہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت میں نہیں اٹھے گا. من رغب عن سنتی جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ سنت کے بارے میں بہت بڑی بات ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اور حدیث نمبر 13 ہے وعن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا اور اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا میری اور میرے نیک اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو، اسے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو اور نئے ایجاد کردہ کاموں سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت ہے اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ اپنے دانتوں سے یا داڑھوں سے پکڑ لو، اس کا مطلب یہ کہ سنت کو لازم پکڑ لو. جیسے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے کہ کوئی چیز مجھ سے چلی نہ جائے، کوئی دانتوں کی مضبوطی سے اسے پکڑ لیتا
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی مثال دی ہے کہ سنت کو اس طرح مضبوطی سے تھام دو. اچھا آپ کس طرح مضبوطی سے پکڑیں گے؟ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اور یاد رکھیے گا عادات چھوڑنے بھی مشکل، عادات اپنانے بھی مشکل ہے. اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، اس کے لیے ماحول بھی چاہیے اور بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے. آپ یہ دیکھیے صبح کی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک طویل عرصہ لگتا ہے اس دعا کی عادت بناتے بناتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اٹھتے ہوئے ایسی جگہ پر کوئی سٹیکر لگا لیتے ہیں، کوئی دعا لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ویسے تو یاد نہیں آتا، چلو سامنے دیکھنے سے یاد آ جائے گا. اب واش روم جاتے ہوئے دعا کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق تو آپ کو دعا یاد ہی نہیں رہتی. اچھا پھر ایسے ہے کہ جیسے واش روم سے باہر نکلنے لگتے ہیں تب دعا کرنا بھول جاتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کتنے لوگ بھول جاتے ہیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ کتنے لوگ بھولتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ بھول تو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے جب کوئی بسم اللہ ابتدا میں پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو پھر کیا پڑھ لے. پھر آپ دیکھیے جیسے آپ وضو کر لیتے ہیں تو دعا کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ یعنی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ ماحول چاہیے. ماحول میں انسان کی تراش خراش ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ عادتیں پختہ ہوتی ہیں. اور خاص طور پر یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، عادات اپنانی آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب 30 ڈیز تک آپ پریکٹس کرتے ہیں تو کسی حد تک آپ اس پہ پختہ ہو جاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک بھی، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے. تو اتنی آسانی سے انسان سنتوں کو بھی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ پچھلی عادات ان لرن کریں گے تو پھر نئی عادات کو اپنا سکیں گے. آپ نے جوتا سیدھا پاؤں پہلے پہننا، آپ باتیں کرتے کرتے جوتا پہن رہے ہیں، نارملی اگر آپ دیکھیں گے تو بایاں پاؤں پہلے پہن رہے ہوں گے، کیونکہ عادت نہیں ہے، زندگی بھر سے اسی طرح سے پہنتے رہے. اسی طرح سے آپ جتنی سنتوں پہ غور کریں گے، رات کو سوتے ہوئے آپ نے دعا کر کے سونا تھا، سورہ الملک پڑھ کے سونا تھا، آپ نے دائیں طرف رخ کر کے سونا تھا، آپ نے بستر جھاڑنا تھا، آپ نے گال کے نیچے ہاتھ رکھنا تھا. کتنی کام ہے جو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا یعنی بچپن میں ماں سکھا دے، ماں باپ سکھائیں، بہت آسان ہے، لیکن بڑے ہو کے ان کی عادت ڈالنا واقعتاً بہت مشکل کام. اس کے لیے ماحول کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ عادتیں اچھے طریقے سے پختہ ہو جائیں. مربی کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کرنے والے کی. اللہ تعالی ہمیں ایسا ماحول بھی دے اور ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. حدیث نمبر 14 ہے، سیدنا ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ قرآن رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں، لہذا اسے مضبوطی سے تھام لو، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے. یہ طبرانی کی روایت ہے اور مسند بزار میں یہ حدیث تقریباً انہی الفاظ میں سیدنا جبیر بن مطعم کی روایت سے ملتی ہے. یہ حدیث بہت اہم ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. اگزامپل کتنی خوبصورت ہے، ایسے مجسم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں میں کہ اس کو ایک رسی کی طرح دیکھو، کیونکہ ہم عام طور پر یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دوسرا آپ کے ہاتھ میں. یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے. اس قرآن کی وجہ سے آپ اپنے رب سے جڑ جاؤ گے، اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے.
اور حدیث نمبر 15 ہے، سید ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ کھانا کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے، پاکیزہ کھانا کھانا یعنی حلال کھانا کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو وہ ایذا بھی نہ پہنچائے، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 16 ہے، سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اس باب کی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں یوں ہی گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھما کے گئے۔ کیا صدیوں کا سفر طے کر کے اللہ کی کتاب آپ کے پاس نہیں آئی؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے پاس نہیں پہنچی؟ یقیناً پہنچی ہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی قرآن و حدیث۔ حدیث نمبر 17 ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ یعنی کیا آپ کو اگزامپل دے سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسے کام ہوتے ہوں جو اصلاً دین میں نہیں ہیں؟ کوئی؟ جی آپ بتائیے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کا جو سلسلہ کیا جاتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا۔ ٹھیک ہو گیا، اور کوئی؟ جی جیسے درباروں میں جا کے چادریں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور؟ جی چہلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیتھ کا موقع ہے تو جی آپ بتائیں۔ اچھا ٹھیک، جی آپ بتائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کیسا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا یہ کنٹرول کر لیں، کون بات چیت کر رہا ہے آپس میں؟ جی۔ نکاح کے موقع پہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا کوئی اور بتائے گا کیا اور ایسی چیز فیل کرتے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں ایسی کوئی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل تو ہے ہی، وہ شخص بھی ریجیکٹڈ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ ہمارا طریقہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ مردود ہے، یعنی سنت کے مطابق اگر کسی کا طرز عمل نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں کہ جو شخص ہمارے طریقے کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ مردود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا ہر کام اور ہر فرد ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے چلتا، یا کوئی نئی بات دین میں ایجاد کرتا۔ کوئی ایجاد کرنے کے لیے اور
یعنی اور میدان وسیع ہے، آپ کائنات پہ غور و فکر کریں، جتنی مرضی نئی ایجادات کریں، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کے اپنے طریقے تو ایجاد نہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ اللہ سے بڑھ کر کون حکیم ہو سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو کہا، من جانب اللہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کے مقابلے میں نیا دین تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ اور حدیث نمبر 19 ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 شخص ایسے ہیں کہ جن پر میں نے لعنت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا۔ 6 لوگوں پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، لعنت کی ہے اللہ کے نبی نے کہ اس میں اضافہ کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سوری اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی کیسے اضافہ کر سکتا ہے؟ الفاظ تو نہیں بدل سکتا جی، معنی اور مفہوم بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور کیا سمجھتا ہے کسی کے ذہن میں؟ جی، اچھا آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس میں اپنی مرضی سے کچھ اور چیزیں ایڈ کر کے، ان چیزوں پہ غور کیجیے گا۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اچھا مسلمانوں میں کوئی ایسا ملتا ہے جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلائے؟ آپ نے کبھی دیکھا ایسے افراد کو؟ گھر گھر میں ایسے افراد، کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ تقدیر پر ایمان والی یا بے ایمانی والی؟ اگر دیکھیں تو کوئی کہتا ہے کہ ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک ڈیتھ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک خاتون نے کہا، ان کے بیٹے کی ایج شاید 50s میں تھے بیٹے، تو صبر کیا فیملی نے بہت اچھے طریقے سے، لیکن ظاہر ہے جو والدہ تھی بہت بزرگ تھی، کہنے لگی ابھی اس کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کو زیادہ پتہ ہی اللہ تعالیٰ کو۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، تو میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ کا یہ سارا عمل جو ہے نا، اتنا آپ لوگوں نے صبر کیا اور برداشت کیا، یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی تھی، اس وقت سے یہ طے شدہ تھا۔ تو یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں جو اس کائنات پہ لاگو ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ اچھا کووڈ آیا، کووڈ-19، یعنی جب سے یہ سلسلہ جاری ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو یعنی ایک اندیکھے خوف میں مبتلا ہو گئے، انگزائٹی کے پیشنٹ بن گئے۔ مسلمان کے بارے میں تو توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی انگزائٹی کا شکار ہو جائے، کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق نہیں بلکہ یعنی کسی سائنٹسٹ کی پیشین گوئی کے مطابق ہوگا۔ کتنے گھرانے ہیں جہاں پہ بزرگوں کے بارے میں کہا گیا کوئی لنگس کا پیشنٹ ہے، کوئی ایسا فرد ہے جس کی ایج زیادہ ہے، اس کو بہت خطرہ ہے، اس کو کورونا ہو سکتا ہے۔ اچھا سارا خاندان بیمار ہوا سوائے اس بزرگ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمیں دکھائی ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں طے کر رکھا ہے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ بلیم گیم بھی اس کی وجہ سے قرار کہاں سے آئے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں محسوس کرے کہ میری تقدیر اللہ رب العزت نے لکھی ہے اور یہ اس کا فیصلہ ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی ہونے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ جب وہ اسے کسی اور ہی میں تلاش کرتا رہے تو پھر اور شرک کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیے جیسے شفا، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کی بجائے
اگر کوئی دوا پر بھروسہ کر لے یا کسی دم پر یا کسی دعا پر بھروسہ کر لے، دعا تو اللہ تعالیٰ ہی سے کی جاتی ہے، بھروسے کی بات ہے۔ لوگ ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں نا، ڈاکٹر کو دیکھ کے سمجھتے اب ہمیں شفا مل جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے اگر اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر سے بھی، ڈاکٹر کے توسط سے شفا تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا۔ لیکن ان دنوں میں خاص طور پر لوگوں کا تقدیر پر ایمان تو کھل کے سامنے آ گیا کہ تقدیر پر ایمان میں بہت خرابی، کیونکہ ہر طرف سے جو ہے ایک کے بعد ایک حملہ ہے، ایک کے بعد ایک حملہ ہے، جس کے بعد لوگوں کے لیے یعنی اس بارے میں پریشان ہونا یہ یعنی ان کا نصیب ہی بن گیا نا۔ کیونکہ لوگ یعنی ٹھیک ہے احتیاط اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے پیاروں کو دفن بھی نہیں کیا لوگوں نے۔ آج بھی میں ایک ڈیتھ پہ گئی تھی جنہیں کرونا ہوا، لیکن کرونا ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد ڈینگی ہو گیا، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت یعنی کہ بخار کی حالت میں ہی وفات پائی انہوں نے۔ بڑے نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی بار MNA رہے، خاندانی تعلقات بڑے وسیع پیمانے پہ، اور یہ کہ یعنی صورتحال ایسی تھی کہ ایک فرد بھی گھر میں نہیں تھا سوائے وائف، کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ ڈیتھ کے 8-10 گھنٹوں کے بعد کی بات، لوگ اب ڈیتھ پہ کسی کے گھر نہیں جاتے کہ ہمیں بھی کرونا ہو جائے گا۔ اچھا پھر یہ کہ ٹھیک ہے احتیاط کرنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مائنڈ سیٹ کس نے پریپیئر کیا؟ یہ ذہن سازی کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہے یا دین کے مطابق نہیں ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ یہ تو کسی اور نے ذہن سازی کی ہے۔ اب ہمارے سارے فیصلے، سارے ڈیسیژنز، ساری مائنڈ سیٹنگ کہیں اور سے ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اور تیسرا فرد وہ ہے میری امت پر زبردستی مسلط ہونے والا تاکہ اسے ذلیل کرے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور اسے معزز کرے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ استغفر اللہ۔ میری امت پر زبردستی مسلط ہونے والا حکمران بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی اعتبار سے پاور حاصل کر کے عزت والوں کو ذلیل کرنے اور ذلیلوں کو جو ہے وہ عزت والا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں پاور گیم ہے نا۔ اب اگر کوئی بھی مسلط ہو گیا، شاید کوئی سامنے نہ ہو پیچھے ہو، لیکن کوئی بھی مسلط ہو گیا تو رسول اللہ نے ایسے افراد پر لعنت کی ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے، جیسے آج کل اگر آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کنفرمڈ ہے کہ وہ حرام ہے، لوگ کہتے ہیں پھر اچھا ڈپارٹمنٹل سٹور پہ یا مال پہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اچھا پھر اسے سعودیہ میں حرم کے سامنے کیوں رکھا ہوا ہے؟ فلاں جگہ پر تو لوگ کھاتے ہیں۔ بھلا ان میں سے کوئی بھی دلیل کام آنے والی ہے؟ اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چل گیا یہ حرام ہے تو ہر کسی کو تو اپنی جواب دہی کرنی پڑے گی نا، تو اس کو اپنے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور جان لیں کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لے اس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ کیا بے حجابی کو سب نے اپنے لیے حلال نہیں کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے بے حجاب ہونے کو حرام قرار نہیں دیا۔ اچھا آپ دیکھیں سطر کی جو حدود کی پابندی ہے، پھر آپ دیکھیے جیسے آپ کے ڈریس ڈیزائنرز جیسے ڈیزائن کرتے ہیں ڈریس مردوں کے لیے، جیسے ٹراؤزرز ہیں یہ پینٹس ہیں، ہپ لائن نظر آتی ہے
ذرا سا نیچے جھکنے لگے. یعنی ایون مردوں کی یہ صورتحال ہے تو خواتین کے بارے میں آپ دیکھیے, جیسے ٹخنے, کسی کے ٹخنے ننگے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور پھر ٹخنوں کی بات, پھر آپ بازوؤں کی بات دیکھیں, پھر گلے کی بات دیکھیں, پھر سر دیکھیے, مطلب کہاں کہاں پہ کس کس چیز کو حلال کر لیا نا. شادی بیاہ کے فنکشن میں تو ہر ایک کے لیے حلال ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جس موقع پر بھی کیا. اور پانچویں بات دیکھیے, جو میری اطرت کے متعلق اس کام کو حلال سمجھے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے. جو میری اطرت کے متعلق, اطرت کہتے ہیں خصوصی قریبی رشتہ داروں کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت بنو عبد المطلب ہے, یعنی بنو عبد المطلب سے تعلق رکھنے والے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس میں آتے ہیں, چچاؤں کی فیملیاں, پھوپھیوں کی فیملیاں, سب اسی میں آتے ہیں. جیسے حضرت عباس ہیں, حضرت حمزہ ہیں, اور اسی طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور پھر آپ کی بیویاں, یہ سب جو ہے اسی میں شامل ہیں. ہاں البتہ شیخ امارہ کہتے ہیں کہ اطرت سے مراد آپ کے اہل بیت ہیں, آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے, اور قیامت تک آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا جو میری اطرت کے متعلق اس کام کو حلال سمجھے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور چھٹا جو سنت کا تارک ہو. یہ طبرانی, ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور ویسے اس حدیث کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. حدیث نمبر 20 جو ہے, یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ضعیف ہے, اس لیے ہم اسے نہیں پڑھیں گے. اور حدیث نمبر 21 ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ موضوع حدیث ہے. واللہ عالم, اس لیے ہم اس حدیث کو بھی نہیں پڑھیں گے. اور 22 نمبر حدیث جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضعیف ہے. تو ہم نے آج سنت کے حوالے سے چند احادیث دیکھی ہیں اور بدعت کے حوالے سے. آپ کوئی کوئسچن کرنا چاہیں تو کوئسچن کر سکتے ہیں اسی ریفرنس سے. جی جی کریں. جی جی, ایک وقت میں اگر آپ فرض کریں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں یا ایک نشست میں بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 100 ٹائمز سے زیادہ نہیں آپ نے کبھی کیا. نیور ایور. اس لیے آپ 100 ٹائمز اگر استغفار کر لیتے ہیں, پھر کوئی اور ذکر کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں تو دوبارہ کر سکتے ہیں. یعنی بے شک چند منٹ ہی گزرے ہوں. اتنی مرتبہ یہ پڑھیں فلاں کام کے لیے, تو کیا وہ پڑھنا جائز ہے؟ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. یوٹیوب تو اس میں ہے ہی نہیں. اگر آپ یوٹیوب, گوگل اور اسی طرح سے دوسرے ذرائع سے علم حاصل کریں تو آپ کو پہلے تحقیق کرنی پڑے گی وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. یوٹیوب پر ٹھیک باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن غلط بھی ہو سکتی ہیں. اب جائزہ آپ نے خود لینا ہے. تو آپ جس چیز کے پابند ہیں وہ کتاب اللہ و سنت نبی, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے. تو وہاں سے اگر نہیں ملتا تو پھر آپ یوٹیوب پہ بلیو نہیں کریں گے. کیا یوٹیوب پر ایمان لانے والا قبر میں مسلمان کاؤنٹ ہوگا؟ ایمان تو نہ رکھیں پلیز. یوٹیوب پہ
ایک سورس ہے نا, یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کو نالج مل رہا ہے یا بہت کچھ, جو کچھ بھی مل رہا ہے, فلڈ ہے نا. اب آپ نے جو چیز لینی ہے وہ اس میں سے ٹھیک چیز لینی ہے. ٹھیک ہے جی, جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ جی, اکثر ایسے کام ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ نہیں, لیکن لوگوں سے سنا ہے. تو جتنی زندگی لا علم میں ہماری گزری, تو میں تو چاہتی ہوں کہ ہمیں اس پر اجر ملے. ہم ایسا کیا عمل کرے, کیونکہ لا علم میں جو اعمال ہم نے کیے, ہم نے سچ میں اللہ کی نظر کے شعور میں رکھ کر کیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, برائیوں سے بچ کر, اور نیک اعمال بہت سے کیے ہیں, لیکن کنفرم نہیں ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا اس سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے ایسے اعمال کے بارے میں توبہ بھی کرنی چاہیے, اور یہ ہے کہ جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. صرف توبہ کرنی ہے یا قبولیت کی امید باندھنی ہے. اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو ظاہر ہے کہ آپ قبولیت کی امید رکھیں گے اپنے رب سے. استاذہ جی, آن دی اسپاٹ ہماری مطلب نیت یہ نہیں ہوتی کہ یہ خاص ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کرتے ہیں, جیسے کہ بڑوں کی خدمت کرنا ہو گیا, اور بھی بہت سی برائیاں ایسے چھوڑ دیتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں. آن دی اسپاٹ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ اسے ہم اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق؟ جی سوری. اچھا جی, یہ نا جو نیت کو درست کرنے والا عمل ہے نا, یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, بعد میں بھی یاد آئے تو کر لینی چاہیے, کر لینی چاہیے. تو اپنے اعمال کو ضرور یعنی اس کا حساب کتاب رکھنا چاہیے کہ یہ اعمال جو ہے وہ کس قسم کے ہوئے مجھ سے, اور اگر کہیں خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لینی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اسے قبول کر لے. جی جی. عورت کو 10 منٹ کی نماز پڑھنی چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی ایسا ثابت ہے یا اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے دوبارہ بولیے گا. عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ سمٹ کے نماز پڑھیں. اس کا سورس کیا ہے؟ میں نے ایک نماز کی چھوٹی کتاب اللہ ہے اس کا سورس, ابھی تک اور سنت نبی ہے تو نہیں ہے, دونوں نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے, مرد ہو یا عورتیں سب نے ویسے ہی پڑھنی. ہمیں کوئی دوسرا درمیان کا طریقہ نہیں ملتا. اب اگر کوئی اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا. اگر ثابت نہیں ہوتا تو ہمارے لیے ہمارے نبی کے طریقے کے بعد کسی کی بات کی اہمیت نہیں ہے. ہاں, جس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے اس کی بات ہمارے لیے ویلیوبل ہے. جی جی بتائیے. لیکن آن دا اسپاٹ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ضعیف ہیں جب تک ہمیں علم حدیث نہیں ہوتا, جو ہم نے علوم حدیث پڑھنا ہوتا ہے. اور اسپیشلی جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں, جب ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھو ریفرنس لکھا تو ہوا ہے نا. اب ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے لیکن یہ ضعیف ہے یا مرسل ہے یا متروک ہے, لیکن ان کو وہ ورڈز اتنے مشکل لگتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اب آج میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں حکمت کے پیش نظر رک گئی کہ ابھی نہیں. لیکن وہ یہی ریزن آ رہی تھی کہ وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ضعیف ہے. حدیث تو ہے نا. بچے کہ محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ وقت آ جائے گا جب وہ بھی سمجھنے لگیں گے. تو ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے آپ اس کے بارے میں 100% شیورٹی کے لیے یہ والا علم ضرور حاصل کر لیں, اس سے آپ کو کھوٹے کھرے کا پتہ چل جائے گا. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ جو علوم الحدیث ہے یہ ہمیں جو ہے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کس درجے کی ہے. اس کے مطابق ڈیسیژن ہوگا, نہ میری رائے نہ آپ کی رائے. ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ رائٹ چیز پہ ہی ہونا چاہیے نا ڈیسیژن, تو صحیح چیز پہ. اب دیکھیے جو ضعیف حدیث ہیں, اگر وہ
یعنی اس کے آپ نے پیچھے اصول اس کے دیکھے ہیں کہ کس بنیاد پر، راوی کی بنیاد پر اسے ضعیف کہا گیا، کہ راوی میں قبولیت کی ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے اس کی بات قبول نہیں کی جا سکتی. تو اس کو جو ہے وہ ان اصولوں کی بنیاد پر بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی فیملی میں یا فیملی کے باہر کسی ایسے فرد کی بات کو قبول کر لیں گے، بے شک وہ کسی بڑے اہم شخصیت کے بارے میں بات ہو کہ جس کی بات آپ کے نزدیک ٹرسٹ وردی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو. تو وہ اگر پتا چل رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یا یہ شخص جو ہے ایک بات کو بدل دیتا ہے، تو اس کی بات پر بلیو کر کے دین نہیں بنایا جا سکتا اسے. تو تھوڑی تھوڑی اگزامپلز دیکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. جی سازہ پردے کے بارے میں سوال کرنا کہ ہم چاروں بہنیں پہلے ہم پردہ نہیں کرتی تھے، الحمدللہ ہم نے مکمل پردہ کرنا شروع کیا ہے. تو سازہ رشتوں کا بھی مسئلہ ہو گیا. میری امی کافی کہتی ہیں کہ تم لوگ پردہ کرتے ہو رشتے نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں یہ اس دور میں تقدیر کا سوال ہے نا، اس دور میں پردہ نہیں کیا جا سکتا. تو سازہ اللہ نے تو کتاب میں نہیں فرمایا کہ ایک دور آئے گا پردہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ نہ کرنا، یا سنت میں تو نہیں ہے کہ یہ فتنوں کا دور اس میں پردہ نہ کرنا ورنہ شادیاں نہیں ہوں گی. کس طرح سازہ اس چیز کو یہ نا اصل مسئلہ صرف اس شبے کا نہیں ہے کہ پردہ کرنے سے رشتے نہیں ہوتے. اصل مسئلہ جو ہے نا تقدیر کا ہے، تقدیر پر ایمان نہیں. تو آپ اصل پرابلم کو سالو کر لیں کہ پہلے ایمان کے بارے میں ان سے بات کریں، پہلے تقدیر پر ایمان سمجھائیں، تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے، پھر اس چیز کو چھیڑنے کی بجائے جب تقدیر پر ایمان پختہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی انہیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی کسی کا رشتہ مناسب جگہ پر ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہو پاتا. اور یہ ہے کہ کوئی یعنی اپنے پوری طرح بے حجاب ہو جائے، اپنا سطر کی بھی پرواہ نہ کرے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس کا رشتہ ہو جائے گا. کیا یہ طے شدہ ہے کہ رشتہ کروانے کے لیے کسی کو اپنا سب کچھ اوپن کرنا پڑے گا؟ تو یہ بڑے ظلم والی بات ہے. اور یہ آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے واقعتاً ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ ان میں سے ایک بات ہے جس کو بنیاد بنا کر لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.